مجھے عطا فرمائے گے. تمام انبیاء علیہ السلام اس جھنڈے کے نیچے ہوئے اور میدان محشر ہوگا. کل جنت کی مفتی احمد کے آسان صاحب نئی نے لکھا کل جنت میں جانے والی صفحے 120 ہوں گی. 120 صفحے ہوں گی. پیارے محبوب فرماتے ہیں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی اور 40 صفحے جو ہے باقی انبیاء علیہ السلام. عزیزان محترم، اللہ پاک حکم دے گا کہ بہشت میں جاؤ. سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اور تمام لوگ جن کو حکم ہوگا وہ مین دروازے پر آ جائیں گے. جب مین دروازے پر آئیں گے تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں ہوں گے. گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. اللہ پاک جل وعلا شانہ آپ کی سفارش کو، آپ کی شفاعت کو قبول فرما کر جتنا پیارے محبوب چاہیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی سب کے گناہ معاف فرما کر بہشت کی طرف. وہ دروازہ مین دروازہ نہیں کھلے گا. مین دروازہ نہیں کھلے گا. سب انبیاء علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوں گے. سب لوگ وہاں رہیں گے، بیٹھے ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے. کس کی؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کروا کر مین دروازے کی طرف جائیں گے، مین گیٹ کی طرف جائیں گے تو شور مچ جائے گا. کیا شور ہوگا کہ جس کا انتظار تھا وہ ذات تشریف لا رہی ہے. جس ذات کی وجہ سے یہ دروازہ کھلنا ہے وہ ذات تشریف لا رہی ہے. وہ کون ہے؟ جاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں جن کے لیے دروازہ کھلنا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دروازے پر پہنچیں گے تو آپ ایسے ہی دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پوچھا جائے گا کون؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو دروازہ کھل جائے گا. تو جب دروازہ کھلے گا تو عزیزان محترم پھر اور شور مچ جائے گا. جتنا بھی گردان حور ہوں گے تو وہی کہیں گے جاء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آ گئے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے سے، جن کے وسیلے سے، جس نے تشریف لانا تھا، جس کی آمد پر دروازہ کھلنا تھا وہ تشریف لانا. کوئی سوال کرے کہ اور انبیاء علیہ السلام کو تھے وہ بھی کھلوا سکتے تھے، وہ بھی ایسے ہی دروازے کو ہاتھ لگا سکتے تھے. دروازہ جب وہ ہاتھ لگاتے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دروازہ نہیں کھلوا سکتا؟ کھلوا سکتا تھا. پر بات یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کرنی تھی. اسی لیے پیارے محبوب جب تشریف لائیں گے وہی دروازہ بند کر دیں گے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا دور ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موجزے عطا فرمائے. کون سے موجزے؟ مردوں کو زندہ کرنا اور جو نبینا تھا اس کے آنکھوں پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ بنا یہ بنا یہ جو تھوڑی بھی
بیماری والا تھا، اس کے بدن پر آپ کا ہاتھ لگ جاتا، اللہ کی قسم وہ بیماری نہ رہتی، وہ شفا یاب ہو جاتا، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگری کا دور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے۔ کون سے معجزہ؟ کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنا عصا مبارک پھینکے، آپ بڑا اڈا بن جائے گا، سب کو ختم کر دے گا، نکل جائے گا۔ اور جب آپ اپنا ہاتھ مبارک بدن سے دبا کر پھر نکالیں گے، وہی ہاتھ ایسے چمکے گا جیسے سورج چمکتا ہے، سورج چمکتا ہے۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت بلاغت کا دور تھا، اس کا فصاحت بلاغت کا دور تھا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عرب کے لوگ بہت فصیح و بلیغ ہے، پر میں وہ رب ہوں تیرے اوپر قرآن نازل کروں گا تو تمام فصاحت بلاغت کو ختم کر دے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمائی۔ تو عزیزان محترم، جو مرزا غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آج سائنس کا دور ہے، آج سائنس کا دور ہے، اگر وہ سچا نبی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا شانہ اس کو ضرور ہی معجزہ عطا فرماتے۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ نہیں عطا فرمایا، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سب کو معجزہ عطا فرمایا، سبحان اللہ، سب کو معجزہ عطا فرمایا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال، 30 دجال آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ جتنے ہوں گے 30 دو دفعہ موبائل چھیڑتا تو سارے جھوٹے ہوں گے۔ تم موبائل پرے رکھ، کوڑ پڑھ کے رکھ، میں وہ نبی ہوں، انا خاتم النبیین، آپ یہ بات یکدم میرے سر بعد مار کوئی نبی نہیں ہے۔ تم نہ رکھ پلر دے، تو کوڑ رکھ موبائل، یکدم سر پیچھے مار دینا۔ یار ایسا لگ جانا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے تعریف کی، جن لوگوں نے تعریف کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محامد محاسن کا باب جو ہے بہت بڑا وسیع باب ہے، تعریف کا بہت بڑا وسیع باب ہے۔ جس نے گھنٹہ لگ پڑے زندگی گزار دی، کتنی دیر پڑے؟ آخر ان کو کہنا پڑا، کیا گھنٹہ۔ ان کو کہنا پڑا کہ میں تو پھر پورے نہیں تو یکدم ماریا نا کہاں ڈگیا تو تمام دفتر، تمام گشت، رسید عمر بپایا، رسید عمر ہم چنا در اول بس سے، ہم چنا در اول بس سے ماندہ ہے کہ زندگیاں ختم ہو گئی، دفتر مکمل ہو گئے، دنیا ختم ہو گئی، دفتر مکمل ہو گئے، پر پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ تو عزیزان محترم، جنہوں نے سینکڑوں کتابیں پیارے محبوب کی تعریف میں لکھ کر پھر عجز انکساری کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تاریخ میں سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، یہ آپ کی تعریف کے لائق نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعریف اس سے بھی بڑا اور بڑا ہے، آپ کی تعریف اس سے بھی بڑا اور بڑا ہے۔ سرکار ساری زندگی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈر کے بجائے، اور پھر آپ کی بات میں عرض کیا، ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں احمد کا، کتنے مہدے رہی، کتنے تیری سنا، اے گستاخ دنیا میں چھجا جا۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الخدا بدون غير عزیزان محترم، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی آئے، فرماتے ہیں ما مدحت محمد من مقالتی ولكن مدحت مقالتی من محمدی۔ عزیزان محترم، اس پاکستان کے حسان دول اعظم چشتی رحمۃ اللہ
وہ فرماتے ہیں اعظم میری زبان کہاں وہ ذات، اعظم میری زبان کہاں وہ ذات، میں اپنا نام تیرے فکر سے چمکا دوں۔ محترم جتنا بھی ہے آپ ہے یا چیز بندہ ہے، یہ سب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر کے اپنا نام چمکا۔ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں جی بچے باہر شور کر رہے ہیں، بالکل خاموش ہو جائیں، بچے بالکل خاموش ہو جائیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائی محمد آصف صاحب نے فرمایا کہ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں کچھ آپ سنا دیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی ادھار رکھتا نہیں ہوں، میرا سودا نقد ہوتا ہے، جو سوال ہوتا ہے فوراً جواب ملتا ہے اونچی آواز کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان پردہ صرف موت ہے، صرف مرنے کی دیر ہے، اس کے بعد جنت کے اندر اس کے پہنچنے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے، اللہ رب العزت کے پاک کلام کی یہ رحمت ہے جو اس کے ساتھ یاری لگاتا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر بساتا ہے۔ دوستو اللہ اسے وہ شان، وہ مقام، وہ عزت اور وہ عظمت عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری، نمبردار، علاقے کے سردار، سارے کے سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ غریب نادار اللہ کے قرآن کا حافظ دوستوں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت سنانے والا ہے۔ اونچی آواز کے ساتھ لگتے کاملے دیکھو، اونچی آواز دینا، تھوڑے سے زور لا۔ اللہ کے قرآن، اللہ کے کلام کی عظمت یہ ہے، یہ جس کے سینے کے اندر آ جاتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو، لوگوں کی نظر کے اندر وہ چھوٹا ہو، عمر کے اندر وہ چھوٹا ہو، لیکن قرآن اسے اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا بڑا بنا دیتا ہے، بڑوں سے بڑے بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ چھوٹا ہو کر ان سب سے آگے چلا جائے گا۔ جس طرح دوستو ہمارے علاقے کے اندر یہ ہماری ثقافت ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے۔ شہباز بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اونچی آواز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر۔ یہ ہماری تہذیب ہے کہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کے پیچھے چلتا ہے، بڑا آگے چلتا ہے، چھوٹا اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بچہ ہو وہ محنت کرے، پڑھ لکھ جائے، حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، یا پھر ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے، وہ اور اس کا باپ جب چلیں گے، اس کا باپ اگرچہ ان پڑھ ہوگا وہ آگے چلے گا، یہ ڈاکٹر ہو کر اس کے پیچھے چلے گا، اس کا باپ اگرچہ ان پڑھ ہوگا وہ آگے چلے گا، یہ حافظ قرآن ہو کر اس کے پیچھے چلے گا، یہ اور اس کا باپ اپنے گھر کے اندر چارپائی پر جب بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر، یہ حافظ قرآن ہو کر پینتی کی جانب بیٹھے گا، اس کا والد ان پڑھ ہو کر اللہ اکبر وہ سرہانے بیٹھے گا۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری ثقافت ہے، یہ
ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے، لیکن اللہ اکبر یہی چھوٹی عمر والا بچہ 15 سال کی عمر کے اندر اللہ کے قرآن کو یاد کرنے والا اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نماز تراویح میں قرآن سنانے کے لیے جب مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا وہی باپ بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس کا دادا بھی پیچھے کھڑا ہے، اس کا ماموں اور اس کا نانا بھی پیچھے کھڑا ہے، علاقے کے بڑے بڑے چودھری، علاقے کے بڑے بڑے سرمایہ دار اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ دوستو، اس کے اندر اس بچے کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا کمال ہے جس کے سینے کے اندر آ جاتا ہے، وہ پھر چھوٹے چھوٹے نہیں رہتے بلکہ بڑوں سے بھی بڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ اونچی آواز میں دوستوں، بزرگوں، جوانوں، لگتا ہے اب آپ تھوڑے گرمی کے اندر آئے ہیں اور میرے مہربان لیاقت پور کی پہچان حضرت علامہ احمد بخش اویسی دامہ ظلہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ استقبال فرمائیں، ذرا تھوڑا کھڑے ہو کر استقبال فرمائیں اور آپ نعرہ بھی لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ میں مشکور ہوں میرے مہربان عزت مآب میاں احسان صاحب اور قبلہ ماسٹر ارشد ندیم چودھری صاحب تشریف لائے۔ میں دل سے شکر گزار ہوں اللہ پاک حافظ قرآن کے حوالے سے، کیونکہ میں بھی حافظ قرآن ہوں اور میرے ابا حضور بھی حافظ قرآن ہے، جو 70 سال کی عمر کے قریب نماز تراویح کے اندر 50 مرتبہ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما چکے ہیں، اور میں نے خود 2 مرتبہ اپنے ابا حضور کو نماز تراویح کے اندر قرآن سنایا ہے۔ اور اس مسجد کے اندر مجھے یاد نہیں ہے، اندازہ یہی ہے کہ 11 مرتبہ میں نماز تراویح کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا قرآن سنا چکا ہوں۔ اندازہ یہی ہے کہ 11 مرتبہ، اور اس سے پہلے تقریباً میں 8 مرتبہ پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ 11 اور 8 کتنے ہو جائیں گے؟ آپ پہاڑا سنا دیں، اونچی آواز میں۔ اللہ کے قرآن کے حافظ کی شان آپ نے سنی ہے، اللہ نے اسے یہ عظمت اور یہ مقام عطا فرمایا۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں اور باپ کے سروں پر ایسے نور کے تاج سجائے جائیں گے، چاند اور سورج بھی ان کے نور کے سامنے شرما جائیں گے۔ اسی مسجد کے اندر ایک بچہ میرے پاس پڑھتا ہے، اور بھی پڑھتے ہیں، 5-6 بچے آتے ہیں درس نظامی کی کلاسز یہاں، کیونکہ مسجد کرما والا سے جب سے فراغت ہوئی ہے ہم نے یہی ہمیشہ کے لیے ڈیرے لگا دیے ہیں اونچی آواز کے ساتھ۔ تو ہم قرآن بھی یہیں پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان بھی یہیں پڑھاتے ہیں۔ اب میں دعوت دینا جا رہا تھا لیکن مجھے نوید بھائی یاد آ گئے، انہوں نے کہیں جانا ہے، مختصر حاضری پیش کریں گے۔ آپ اگر اونچی آواز کے ساتھ نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ